برسوں پہلے ہمارے گاؤں کے ایک لڑکے نے کباڑ کا کام شروع کیا۔ چند ہزار روپے سے اس نے شیشے اور پلاسٹک کی بوتلیں خریدنا شروع کی اور کئی سال تک اسی طرح پلاسٹک کی شاپر بھی لیتا رہا اور اسی کام کو معیوب سمجھے بغیر دل و جان سے کرتا رہا۔ یہ اس کے اپنے کام سے بے حد محبت کا ثبوت تھا اور ہمیں اس کا یہ کام ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ ہم نے اسے جب بھی دیکھا کام میں جتا دیکھا۔ سردی گرمی خزاں بہار کا فرق محسوس کیے بغیر وہ کاٹھ کباڑ لوہا پیپا ردی پیپر لیتا رہا۔ لوگوں کی باتیں تانے تنزیہ فکروں سے بے نیاز اور اپنے کام سے محبت کرتا رہا۔ کچھ سالوں بعد اس کی محنت رنگ لائی اور کامیابی اس کی باندی بن کر اس کے در پر رہنے لگی۔ آج وہی لڑکا پلاسٹک کے برتنوں کا بہت بڑا ڈیلر ہے۔ ملک بھر میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی جس طرح سے ناقدری کی جاتی ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس گناہ میں حکومت کی بے حسی تو ہے ہی، خود نوجوان اپنے ہنر کو ضائع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ زندگی بتدریج گزر رہی ہے اور اسے جیسے تیسے منزل کی طرف سفر کرنا جاری رکھنا ہے۔ وقت کی لہریں بار بار اعلان کرتی ہیں کہ کچھ کر لو، مگر نوجوان مغربیت کی بھیجی ہوئی کئی اقسام کی قباحتوں میں گرفتار ہو کر اپنا سرمایہ فن و ہنر دفن کر رہے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی ماہر استاد نے ایسا سبق، کسی سائنسدان نے ایسا فارمولہ اور کسی طبیب نے ایسا نسخہ ایجاد نہیں کیا جسے پڑھ کر تجربہ کر کے اور نسخہ کھا کر کوئی امیر یا دولت مند بنا ہو۔ شہرت، نیک نامی اور بے تحاشا دولت کے ساتھ آج ہر نوجوان کی خواہش ہے کہ وہ زندگی کی تمام ریانیاں اپنی مٹھی میں لے کر گھومے اور اس کے لیے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے۔ کبھی کسی کمپنی میں تو کبھی کسی آفس میں۔ اگر ایک بینک نے اسے دوسرے بینک سے اچھا آفر کیا تو ٹھک سے یہ نوجوان 2-4 ہزار یا مہران گاڑی سے کرولا کی طرف اڑان بھرتا ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور وہ اپنے ہنر کو آزما کر اسی آفس اسی بینک کے ذریعے محنت کر کے اپنے آپ کو اپنے ہنر کو دریافت کرے۔ اسے بس اچھا لائف سٹائل چاہیے، اچھے بنگلے کی خواہش، خوبصورت گاڑی کی دمک اسے اندر سے نکارا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان آپ کو جگہ جگہ بیکار ملے گا۔ اس کے پاس نہ کام ہے نہ ویژن۔ اگر اس کے پاس کام ہے تو وہ اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنے ہنر اور قابلیت کو بھول چکا ہے۔ دنیا کے ہر کام میں محنت درکار ہوتی ہے اور محنت صبر والا درخت ہے جس کا پھل برسوں بعد ملتا ہے۔ سفر جتنا طویل ہوگا تھکن اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس لیے لمبا سفر کرنے کے لیے جگہ جگہ آنے والے بریکروں سے نہ گھبرائیے، بلکہ تھوڑی سانس لیجئے، ایک کپ چائے کافی پیجئے اور یہ کہتے ہوئے آگے کے سفر پر نکل کھڑے ہوں کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اگر ہم بغور اپنے آس پاس حالات کا جائزہ لیں تو حیرت کے کوہ ہمالیہ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس دور جدید کا نوجوان ایک صدی پیچھے کھڑا نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں ترقی کے مواقع وہ اپنی جیب میں لے کر گھوم رہا ہے۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اس کے پاس کرنے کو سوائے نوکری کے کچھ نہیں۔ معاشرہ بھی اسی انسان کو کامیاب تصور کرتا ہے جس کے پاس نوکری ہو، جو روز صبح پتلون ٹائی پہن کر کام پر جاتا ہو، جسے مہینے کے آخر میں 20-25 ہزار روپے کا چیک ملتا ہو، بھلے 20 تاریخ کے بعد وہ ادھاری پر کیوں نہ چل رہا ہو، مگر معاشرے کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اور جس کے پاس عزائم ہو، حوصلہ ہو، نہ ہارنے اور دائمی محنت کا جوہر ہو، جو زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتا ہو اور دنیا کے سامنے پیش ہو کر رول ماڈل بننا چاہتا ہو، اسے دھتکار حوصلہ شکنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نوجوان دنیا سے بے نام ہی چلا جاتا ہے اور اس کے خواب چکنا چور ہو کر بکھر جاتے ہیں یا پھر لحد میں اس کے جسد کی طرح خاک بن جاتے ہیں۔ محنت سے جی چرا کر کامیابی کسی کی جولی میں آج تک نہیں آئی۔ کامیابی وقت مانگتی ہے اور وقت تو نوجوانوں کے پاس بالکل بھی نہیں۔ ہم دور کے زمانوں کے کامیاب لوگوں کی مثال نہ بھی لیں تو اسی صدی میں ہمیں کئی ایسے چہرے نظر آئیں گے جن کی زندگی کا سفر روڈ سے ٹیوشن سینٹر چلانے سے، کسی بڑے صحافی کے جوتے سیدھے کرنے اور اس کے لیے جام بنانے سے شروع ہوا تھا، اور آج ان کی جہد مسلسل محنت نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ ہر شعبے میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جن کا ماضی آج کے نوجوان کا مستقبل ہونا چاہیے۔ ان سے سیکھنے کا عمل شروع کرنا اور ان کے نکو بن کر ان سے کامیابی کا فلسفہ پڑھنا ہے، مگر جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ نوجوان کو کچھ دنوں کی چکا چوند میں تو لے جائے گا، مگر اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ کام سے محبت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ویژن بنائیں، ایک شعبہ مختص کریں اور اسی میں جی لگا کر کام میں لگ جائیں۔
ہر کام میں نامساعد حالات اور مشکلات آتی ہیں، ان سے ڈرے بغیر کام میں چستی جاری رکھیے اور دوام برقرار رکھیے۔ اگر نوکری پیشہ ہیں تو بھی اپنے ہنر کی پہچان کر متعلقہ شعبے کی تعلیم جاری رکھیے، اور اگر اپنا کام ہے تو اس میں مزید بہتری کی کوشش کیجیے۔ آنے والا دور نوجوانوں کا ہے، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز اب تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔